نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. احباب عزیز وقار، ہمارے آج کے درس قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ نے کچھ آیات مبارکہ محکم نازل فرمائی ہے اور کچھ آیات مبارکہ متشابہات میں سے ہیں۔ بڑا غور طلب آج کا درس ہے۔ بہت سارے لوگ اس درس کو آپ جب سنیں گے، اس کی روشنی میں بہت سارے لوگ قرآن کی روشنی میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن جس کو اللہ پاک نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر نازل فرمایا اور آپ کی امت کے لیے نصاب شریعت بنایا، اس قرآن میں بعض آیات بینات محکم کے درجے میں ہیں اور بعض آیات بینات متشابہات کے قبیلہ سے ہیں۔ محکم اور متشابہات کی تعریف میں ائمہ مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے قبل آپ یہ سمجھیں، سادہ لفظوں میں محکم ہر وہ آیت ہوتی ہے قرآن پاک کی جس کا معنی و مفہوم ایک عربی جاننے والا شخص سمجھ سکتا ہو۔ محکم ہر وہ آیت ہوتی ہے قرآن پاک کی کہ جس کا معنی و مفہوم ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہو کہ جو عربی زبان کو جاننے والا ہے، جو شخص عربی زبان کو، ظاہر ہے قرآن مجید عربی میں ہے، اس کو اب عجمی تو ویسے نہیں جان سکتا جب تک وہ عربی لغت کو سیکھے گا نہیں۔ جو شخص بھی عربی زبان کو جانتا ہو اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا معنی و مفہوم سمجھ آ رہا ہو تو وہ معنی و مفہوم جس آیت سے اخذ کیا گیا وہ آیت محکم کے قبیلے سے ہوتی ہے۔ کن آیات کے بینات کے قبیلے سے ہوتی ہے؟ محکم۔ متشابہات آگے مثال آئے گی جس سے مسئلہ انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گا اور نشاندہی بھی ہو جائے گی کہ کون سے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ متشابہات وہ آیات بینات کہ جن کا صحیح معنوں میں معنی و مفہوم عربی جاننے والا شخص جان سکتا۔ مثال کے طور پر الف لام میم، الف لام، اسی طرح الف لام را، الف لام میم را، یہ متشابہات کے قبیلہ سے ہے۔ اب عربی کا خواہ کتنا بڑا ماہر ہی کیوں نہ ہو، ان کی جو حقیقی مراد ہے وہ کوئی شخص جانتا، بلکہ آیات بینات جو متشابہات کے قبیلہ سے ہیں ان کی صحیح معنوں میں تعویل و مفہوم اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ کے بدائش مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔
دیکھیں اللہ فرماتا ہے هو الذی، تمہارا رب وہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے اے محبوب آپ پر مقدس کتاب کو نازل فرمایا، مقصود قرآن ہے، منہ آیات محکمات، اسی قرآن کی آیات میں سے کچھ آیات محکم کے قبیلہ سے ہیں، منہ آیات محکمات، کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور جو محکم ہے یہی قرآن کی اصل ہے، یہی قرآن کی، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے محکم آیت کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ متشابہات کی طرف تو جانے والا ویسے ہی بے وقوف ہے، اس کی طرف عام علماء میں سے، عام لوگوں میں سے کسی کو جانے کی اسلام نے اجازت دی، جس طرح کہ اس کا حکم آگے آئے گا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ قرآن میں ایسی آیات ہیں جو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ متشابہات سے، جس طرح میں نے اس کی آپ کے سامنے مثال رکھی، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را۔ اب یہ وہ ہے، وہ مفسرین عربیہ نے ان سے اپنے عقل و فہم کے اعتبار سے الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے، را سے کیا مراد ہے، انہوں نے ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی اصل مراد کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، فرمایا بہرحال جن کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجروی ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ متشابہ آیات کے پیچھے بڑھتے ہیں۔ وہ کن آیات کی طویلات میں جاتے ہیں؟ متشابہات، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا، روکا بھی گیا، جس طرح کہ ابھی آ رہا ہے کہ یہودی نے اسی طرح سرکار علیہ السلام سے آ کے مناظرہ کیا تھا، قرآن کی متشابہات آیات کو سامنے رکھا اور سرکار کو یوں کہنے لگا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس بے ایمان کے حق میں اس کو نازل کر کے بتا دیا کہ مومن شخص کبھی متشابہات کے پیچھے پڑتا، یہ بے ایمان لوگوں کی شان ہے، بے ایمان لوگوں کی صفت ہے کہ جن آیات کی تعویلات کو وہ جانتے نہیں وہ ان کے بھی پیچھے پڑتے ہیں، وہ ان کے بھی پیچھے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیچھے پڑتے کیوں ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، کس چیز کو طلب کرتے ہوئے؟ فتنہ و فساد کو، ان کے ذہنوں میں فطور ہے، وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جن آیات کی تعویلات ان کو نہیں آتی وہ ان کی تعویلیں بھی کر دیتے ہیں، وہ ان کی تعویلات بھی۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، اور نہیں جانتا کوئی بھی ان آیات متشابہات کی صحیح تعویل کو، حقیقی تعویل کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہاں اللہ جانتا ہے، ان کی حقیقی مراد کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، جن کی ذات پہ رب نے ان آیات کو نازل فرمایا، ان آیات کو کیا فرمایا؟ نازل فرمایا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پختہ علم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سا علم رکھتے ہیں؟ الراسخون فی العلم ہے، والراسخون فی العلم، جو مضبوط درجے کے عالم ہیں، علماء حقہ ہیں، وہ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ فرمایا یقولون آمنا بہ، وہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم متشابہ آیات پہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان، کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ نے ہی نازل فرمایا ہے۔ کل من عند ربنا، الحمد سے لے کر والناس تک، خواہ وہ متشابہات ہوں، خواہ وہ محکمات کے قبیلے سے آیات ہوں، فرمایا جو علماء راسخین ہیں وہ ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں، یا اللہ یہ سب حق ہے، سب تیری طرف سے نازل ہوا ہے۔ گو ہم بعض آیات کی صحیح معنوں میں تفسیر، ان کی تعویل، ان کا مفہوم جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ بھی تیری طرف سے نازل شدہ کلام ہے، یہ بھی تیری طرف سے نازل شدہ۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتا ہے ایسی باتوں سے نصیحت فقط عقل والے ہی لے سکتے ہیں، بے وقوف لوگ ایسی باتوں سے کبھی نصیحت لیتے
اب غور کریں. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رحتا من الیہود. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اب میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ متشابہات کے پیچھے پڑنا گستاخوں کا کام ہے جو سرکار اور دین اسلام کے دشمن ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان راحتا من الیہود، یہودیوں کے علماء میں سے ایک گروہ، یہودیوں کے علماء سے ایک گروہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں آیا، جن میں سے حی بن اخطب اور کعب بن اشرف و نظراؤہما، اور ان دونوں کے طبقے کے جو یہودیوں کے علماء تھے یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی آتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال له حی بلغنا انک انزل علیک الف لام میم. یہ آتے یہودیوں کے بہت بڑے یہ رہبر و رہنما ہیں. کعب بن اشرف ہو گیا، حی بن اخطب ہو گیا، یا ان جیسے اور جو علماء تھے ابھی یہودی ہیں، یہودیت کی طرف سے آئے کب؟ جب اللہ پاک نے الف لام میم کو نازل فرمایا تھا. آتے ہی اس نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کلام کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ پر الف لام میم نازل ہوئی ہے. الف لام میم کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ہاں اللہ نے میرے اوپر الف لام میم کو نازل فرمایا ہے، الف لام میم کو نازل فرمایا ہے. غور کرنا یہ بدماش کس طرح اس آیت سے سرکار علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے جرأت کرتا ہے اور الف لام میم کا کس قدر غلط معنی بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ متشابہات میں سے تھی، اللہ رسول کے سوا کوئی جانتا. اب غور کرنا قال ان کان ذالک حقا، کہنے لگا اگر واقعی یہی بات ہے، اگر واقعی اور یہ بات اگر حق ہے، سچ ہے کہ الف لام میم کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے. فإنی أعلم، یہ کہنے لگا یہودیوں کا عالم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں، پھر تو میں جانتا ہوں، پھر تو میں کس چیز کو؟ مدت ملک امتی کا، پھر میں آپ کی جو امت ہے یہ کتنی دیر تک باقی رہے گی میں ان کے عرصے کو پھر جانتا ہوں. یہ کتنی دیر تک آپ کے خلفاء، آپ کی امت دنیا میں باقی رہے گی میں اس بات کو جانتا ہوں. اور فوراً کہنے لگا ہی 71 سنہ، فوراً کہنے لگا ہی 71 سنہ، اگر یہ بات ہے پھر تو آپ کی امت صرف 71 سال تک رہ سکے گی. کتنے سال تک؟ 71 سال تک صرف آپ کی امت کا اقتدار رہے گا، اس کے بعد یہ امت ختم ہو جائے گی معاذ اللہ. اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ اب پتہ ہے وہ کہاں سے کلام کر رہا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا یہ خصوصاً جب آپ کسی سے روحانیت کی دنیا میں حساب کروانے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا نام پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کا، پھر آپ کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں، اور یہ باقاعدہ یہ جائز بھی ہے، بزرگان دین نے اس کو لکھا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس بے ایمان نے کیونکہ ان آیات کی تعویل کر ڈالی جن کی تعویل کو یہ جانتا جو متشابہات تھی، اس نے حروف ابجد نکالنے شروع کر دیے. کیا نکالنے شروع کر دیے؟ حروف ابجد. الف لام میم آیا ہے، اس نے دیکھا الف کے بنتا ہے ایک حرف، لفظ حرف الف کا ہنسا ایک ہے، لفظ الف کا ہنسا کیا ہے؟ الف لام. پھر اس نے دیکھا لام کے کتنے بنتے ہیں؟ وہ 30 بنتے تھے. وہ کتنے بنتے تھے؟ 30. پھر الف لام میم، اس نے دیکھا میم کے کتنے حروف ابجد ہیں؟ وہ 40 بنتے تھے. وہ کتنے بنتے تھے؟ الف کا 1، لام کے 30 اور میم کے 40، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 71. کہنے لگا جی مجھے تو اس آیت کا معنی آتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی امت صرف کتنے سال رہے گی؟ 71 سال رہے گی. اس کے بعد فہل انزل علیکہ، کیا اللہ نے آپ پہ اس کے سوا بھی کوئی نازل کیا ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں میرے اوپر اس کے سوا بھی ایسے حروف نازل ہوئی ہے. وہ کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا الف لام میم صاد. تو الف لام میم کو لے کے میری امت کی
حکمرانی کا عرصہ بتا رہا ہے، اللہ نے تو میری ذات پہ الف لام میم صاد کو بھی نازل کیا ہے، الف لام میم صاد کو بھی میری ذات پہ کیا۔ قال فہذی اکثر، پھر کہنے لگا پھر تو میں نے غلط طویل کر ڈالی ہے، کیونکہ ان کے حروف ابجد نکالے تو 71 سے زیادہ بنتے تھے، 71 سے، کہنے لگا نہیں اتنا عرصہ نہیں، بلکہ وہ رہیں گے ہی 61 و 100، کہنے لگا 161 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 161 سال تک، کیونکہ الف لام میم صاد کے حروف ابجد جب اس نے ملایا ان کے ساتھ تو پھر وہ اس طرح بن گئے، کتنے؟ 161 سال تک آپ کی امت باقی رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ پھر کہنے لگا فَهَلْ أَنزَلَ عَلَيْكَ غَيْرَهَا، کیا الف لام میم صاد کے علاوہ بھی اللہ نے کوئی چیز آپ پہ نازل کیا ہے ایسی؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں، میری ذات پہ رب نے الف لام را کو بھی نازل کیا ہے۔ پھر یہ کہنے لگا قال هذه اکثر هي 231 سنہ، اب اس نے تمام کو ملا ڈالا اور کہنے لگا یہ تو پہلے دوسرے سے بھی مدت بڑھ گئی، وہ کتنی ہو گئی؟ ہے 231 سنہ، کہنے لگا اب 231 تک آپ کی امت کی مدت جا پہنچی ہے۔ کتنے تک؟ کیونکہ وہ ساتھ ساتھ حروف ابجد نکالتا آ رہا ہے اور سبھی کو جمع کرتا آ رہا ہے، الف لام میم، الف لام را اور الف لام میم صاد، سبھی کو جمع کر کے کہنے لگا اس اعتبار سے آپ کی امت کی جو مدت بنتی ہے وہ تو اتنی بنتی ہے۔ پھر کہنے لگا کیا اللہ نے اس کے سوا بھی کچھ نازل کیا ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں میرے رب نے اور بھی نازل کیا ہے، الف لام میم اور را کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ پھر اس نے حروف ابجد کی دنیا میں حساب کتاب کر کے کہا یہ پھر تو اتنی مدت ہونی چاہیے، اور فوراً اس نے کہہ دیا، پھر نہ پوچھا کہ کچھ اور بھی نازل ہوا ہے، فوراً کہہ دیا اس بے ایمان نے اگر یہی بات ہے پھر تو ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ بعض آیاتیں کہتی ہیں آپ کی امت کی مدت اتنی ہے، اور بعض آیتوں سے ہم نے حساب کیا تو مدت ان سے بڑھ جاتی ہے، مزید بعض سے حساب کیا تو مدت مزید کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ کہنے لگا ہم اس کے حق ہونے کے قائل ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اس وقت جبریل کو نازل فرمایا اور فرمایا یہ آیت دے آؤ اور سرکار کو بھی بتا دو، سرکار کے وسیلے سے آنے والے لوگوں کو بھی بتا دو، جو ایسی تعویلات کرے ہمارے نزدیک وہ بے ایمان ہے۔ ہمارے نزدیک وہ کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہمارے معاشرے میں، یہ تو سرکار کے زمانے کی بات تھی، ہمارے معاشرے میں اس وقت لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی کتب کے اندر قرآن مجید میں جہاں جہنم والی آیات آتی ہے، کون سی آیات آتی ہیں؟ جہنم والی آیات، اللہ کے عذاب علیم والی آیات، اللہ کے عذاب عظیم والی آیات، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے حروف ابجد نکالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ ہم ان کی کتب سے یہ جو کہہ رہے ہیں دکھا دیں گے، یہ حروف ابجد نکالتے ہیں کون سی آیات کے؟ جن کا ذکر اللہ کے عذاب کے ساتھ ہوا ہے، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ادھر صدیق اکبر کے نام کے حروف ابجد نکال آتے ہیں، ادھر فاروق اعظم کے نام کے کیا نکالتے ہیں؟ حروف ابجد۔ ظاہر ہے قرآن اتنا طویل کتاب ہے، کائنات کا کوئی نام آپ سامنے لے آئے اس کے حروف ابجد نکال لے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت تو موجود ہوگی نا کہ جس کے حروف ابجد اس نام کے حروف ابجد کے ساتھ مل جائیں گے۔ ان بے ایمانوں نے کیا کیا؟ اللہ کے عذاب والی آیات کے حروف مثال کے طور پر نکلے 585، ہم نے فرض کیا انہوں نے ایک عذاب علیم والی آیت کے کتنے حروف ابجد نکالے؟ 585۔ ادھر معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ آپ کا لقب بھی ہے، پھر لقب مختلف ہے، کنیت بھی ہے، نام بھی ہے، تو جہاں تک 581 بنے آپ کے نام کے وہیں رک گئے اور کہنے لگے معاذ اللہ دیکھا ہے تم نے جو ان کے نام کے حروف ابجد ہے وہی اللہ کے قرآن میں عذاب والی آیت کے حروف ابجد ہے، لہذا یہ بھی کون ہوئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صحابہ کو جہنمی کہہ دیا، صحابہ کو کافر کہہ دیا۔ ان بے ایمانوں نے بھی یہودیوں والا طریقہ اختیار کیا ہے جس کی مذمت رب نے سرکار کے زمانے میں بیان کر دی تھی،
پہ احسانات ہیں کہ قیامت کے دن میری طرف سے ان کو صلہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب شہنشاہ صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، ظاہری آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ نے وصیت کی تھی، غور کرنا تفسیر کبیر میں مسئلہ موجود، آپ نے وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو میرے جنازے کے بعد میری میت کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی طیب طاہر قبر کے سامنے رکھ دینا اور سرکار کو یوں عرض کرنا۔ غور کریں وہ گنڈے بھی جو سرکار کو مردہ مانتے ہیں، وہ بے ایمان بھی غور سے سنیں جو کہتے ہیں سرکار کو کوئی پتہ نہیں جانے کے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے بے ایمانو، بے لگام و غور سے سنو، یہ شہنشاہ صداقت کا عقیدہ وہ پیش کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں گھر والوں کو کہ جب میرا جنازہ ہو جائے میری میت کو سرکار کی قبر مبارک کے سامنے رکھنا اور سرکار سے یوں عرض کرنا، سرکار سے یوں عرض کرنا، اے اللہ کے نبی، آپ کا دوست آیا ہے اور آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو سنیو، جو آج تمہارا عقیدہ ہے وہی ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر سرکار سے اجازت مل جائے، اگر اندر سے آواز آئے کہ میرے دوست کو میرے ساتھ ہی دفن کر دو، تو اپنے گھر والوں کو کہا مجھے سرکار کے ساتھ دفن کر دینا، اگر سرکار کوئی جواب نہ دے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب آپ کا جنازہ ہو گیا، آپ کو سرکار علیہ السلام کی قبر انور کے سامنے رکھا گیا، جس کو وصیت تھی اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا غلام اور آپ کا دوست آپ کے قریب دفن ہونے کی کیا مانگتا ہے؟ پورے لوگوں نے سنا جو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المومنین والمسلمین والمتقین، پورے اسلامی سلطنت کے حکمران کے جنازے میں جتنے لوگ موجود تھے، سب لوگوں نے سنا سرکار نے قبر انور سے ارشاد فرمایا کہ حبیب کو حبیب کے قریب کر دو، حبیب کو حبیب کے۔ دیکھیں ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور سرکار آنا چاہیں تو آ بھی سکتے ہیں۔ ہاں یہ غلط عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ سرکار موجود ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ، یہ جہلاء کا عقیدہ، ہم اس عقیدہ کے قائل نہیں ہیں۔ ہمیں یہ جو قرآن و سنت سے عقیدہ ملا، ائمہ اہل سنت سے، محدثین سے، قرآن و حدیث سے، وہ یہ ہے کہ مدینہ پاک میں رہتے ہوئے سرکار علیہ السلام پوری کائنات کو یوں دیکھتے ہیں جس طرح بندہ ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ اور اس کا ذکر تو امام الحافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کر دیا ہے کہ سرکار پوری کائنات کو یوں دیکھتے ہیں جس طرح بندہ اپنے ہاتھ کی۔ ہاں اللہ نے یہ طاقت دی ہے، جب دنیا میں کہیں جانا چاہیں تو آپ اپنی قبر انور سے اس جگہ پر 1 سیکنڈ کے کھرب میں حصے سے بھی پہلے تشریف لے آتے ہیں۔ اگر اس بات پہ کسی کو اعتراض ہو تو میں کہتا ہوں جمال الاولیاء میں، کتاب کا کیا نام ہے؟ جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے لکھا، جمال الاولیاء میں صرف اولیاء کی شان اس نے ذکر کی ہے، کئی سو صفحات میں مشتمل یہ کتاب ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتا ہے مرنے کے بعد اللہ کے ایک ولی کو اللہ کی طرف سے اتنی طاقت ہوتی ہے، اگر 1 ہی سیکنڈ میں وہ مختلف کئی مقامات پہ جانا چاہے۔ اشرف تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے اللہ کا ولی تصرف کر سکتا ہے۔ غور کرو بھائیو، اللہ کا ولی وہ ہے جو سرکار کا سچا غلام ہوتا ہے۔ سرکار کے غلاموں کے بارے میں تم نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا کہ مرنے کے بعد وہ مختلف مقامات پہ جانا چاہے تو اللہ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہوتی ہے۔ کیسی بات ہے، سرکار کے در کے خادم، سرکار کے در کے غلام مرنے کے بعد جانا چاہیں تو ان لوگوں نے لکھا جا سکتے ہیں، اور معاذ اللہ جب سرکار کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جا سکتے۔ بے ایمانگی ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جب سرکار کے توسل سے آپ کی امت کے افراد جا سکتے ہیں تو آپ تو سارے نبوت کے باغ کے بھی سردار ہیں، آپ تو سارے رسولوں کے بھی سردار ہیں، آپ بھی جہاں چاہیں اللہ کی اطاعت سے تصرف فرما سکتے ہیں۔
सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में, सिद्दीक़ अकबर को जब सरकार के बारगाह में रखा गया तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया हबीब को हबीब के साथ मिला दो। आपके बहुत सारे अकायद इसी एक जुमले से साबित हो रहे हैं। आप माशाल्लाह समझदार हैं। सरकार जिंदा है, जिंदा ना होते तो सुनते कैसे, जिंदा ना होते तो जवाब कैसे देते। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम आने वालों की पुकार को भी सुनते हैं, अगर ना सुनते तो सिद्दीक़ के बारे में ये इरशाद कैसे। पता चला सरकार मेहमान उसी तरह है जिस तरह दुनिया में आप थे, जिस तरह दुनिया में आप, हमारे नज़दीक आप दुनियावी व बरज़खी ज़िंदगी के साथ आलम बरज़ख में तशरीफ़ फरमा है। आलम बरज़ख में मौत हर एक पे आनी है, उसका सिर्फ कुरानी आयत की रोशनी में आप पे वादा पूरा हुआ है। बकाया आपकी पहली हयात और इस हयात में किसी तरह का कोई फ़र्क मौजूद। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुतशाबिह आयात के अंदर जाने से क्या कर दिया है, और साथ फरमाया फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फितना। जो मुतशाबिह आयात की तवीलें करे वो क्या तलब करता है, अल फितना। ये तो आपको भी इसका माना आता है। तो मालूम हुआ जिन लोगों ने इस तरह की फासिद तावीलात की हैं कुरान की रोशनी में इस्लाम से खारिज है। कह तो दे इस्लाम से, कुरान कह रहा है हमने तो घर से किसी को थोड़ा कहा है ना ऐसे गंदे माने बयान करें। अब गौर करें, इन्होंने ये माना भी बयान कर दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया कि फुहाशी से बचो, बेहयाई से बचो, सरकशी से बचो। इन बेईमानों ने हयातुल कुलूब में फुहाशी, बेहयाई और सरकशी से मुराद असहाबे सलासा को लिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहते हैं सरकशी से मुराद उस्मान गनी है, बेहयाई से मुराद फारूक आज़म है, और फुहाशी से मुराद अबू बकर सिद्दीक़ है। ये ऐसे दीन इस्लाम के गुंडे हैं, ये ऐसे बदमाश लोग हैं, इन्होंने हमेशा सहाबा को कुफ्र के धक्के देने वाली तावीलात की है। तो ऐसे लोगों से इस्लाम वालों का कोई ताल्लुक है। ये हयातुल कुलूब भी ईरान से छपी है, फारसी जुबान में छपी है, और हमारे पास के दोनों किताबें मौजूद है जो हमने इनकी तवीलें आपके सामने रखी है। दोनों ईरान से छपी है, हम दिखा सकते हैं। अगर किसी ऐसे बदमाश को मेरी बात पे एतराज़ हो कि हमने तो ऐसी बात की नहीं है, ये क्यों कह रहा है, ईरान से छपी हुई किताबों से मैं दोनों हवाले पेश कर सकता हूँ। बिहम्दी ताला मेरे पास के दोनों किताबें मौजूद हैं। तो इस आयत से समझ आ गया कि जो भी इस तरह की फासिद तवीलें करे वो इस्लाम वाला। आखिरी बात, वर्रासिखून फिल इल्म, इल्म में रासिख, अर्रासिख उलमा, इनके बारे में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया। सोइला अनस इब्न मालिक अनिर रासिखीन फिल इल्म, आपसे पूछा गया कि अल्लाह ने फरमाया वर्रासिखून फिल इल्म, इससे क्या मुराद है। सरकार के गुलाम से, ये ऐसा गुलाम है जिसको अल्लाह ने 10 साल दिन रात सरकार की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाई थी। इनकी वालिदा सरकार की बारगाह में ले आई, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमा लें। ये फरमाते हैं मैं 10 साल दिन रात सरकार की क्या करता रहा हूँ, खिदमत, और 10 सालों में कुर्बान जो अपने आका की अखलाकियात पे। सैयदना अनस कहते हैं 10 सालों में मुझे कभी भी सरकार ने ये नहीं फरमाया अनस यूं नहीं करना था तूने यूं कर दिया है। हालांकि मैं गलतियां भी करता था, मुझसे कुताही भी हो जाती है आपकी शान शान, लेकिन सरकार ने मुझे कभी डांटा। ये उन लोगों को दर्श दिया है जिनके यहाँ गुलाम और नौकर होते हैं, जिनके यहाँ मुलाजिम होते हैं, खादिम होते हैं। सरकार ने इस तरह किरदार पेश करके बताया कि नौकर है अपनी जगह, उसको गालियां देने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। तेरा मुलाजिम है अपनी जगह, ये अल्लाह की कुदरत के निज़ाम है। कोई किसी के मातात काम करता है तो कोई किसी के मातात। अल्लाह के महबूब ने बताया मातात होने का ये माना नहीं कि तू उसकी बेइज्जती करता रहे। इस्लाम इन बातों को बर्दाश्त करता। खैर, आपसे पूछा गया रासिखीन कौन है, आपने फरमाया पहली तफसील रासिखीन के बारे में फरमाया जो आलिम अपने इल्म के एतबार से अमल करे वो रासिख फिल इल्म होता है। वो रासिखुन फिल, जो इल्म पर अमल भी करे। दूसरी बात, अर्रासिखु फिल इल्म मन वजदा फी इल्मिही अर्बअत अशिया, जिस आलिम के इल्म में 4 बातें पाई जाए। कितनी बातें?
कुरान की रोशनी में अर्रासिखून फिल इल्म के अंदर उसका शुमार होता है। अब गौर करें, आज हर शख्स को ये दावा है मैं अर्रासिख फिल इल्म हूँ, लेकिन अर्रासिख फिल इल्म कुरान की रोशनी में दरकार है। कहने से कोई रासिख फिल इल्म बनता? अब पहली शर्त रासिखुन फिल इल्म होने में गौर करें, अत्तक़वा फीमा बैनहु व बैनल्लाहि, वो मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए। वो शख्स कैसा होना चाहिए? मुत्तकी और परहेजगार। नंबर 2, वत्तवादियु फीमा बैनहु व बैनन्नास, और वो आजिज़ी करने वाला इंसान होना चाहिए। लोग जब मसाइल पूछने हैं तो मुतकब्बिराना अंदाज में उनके सामने पेश ना आए, बल्कि शरीयत की रोशनी में सही मानों में उनकी बात सुने, सुनने के बाद शरीयत की रोशनी में उनको सही मानों में जवाब दे। ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त वज़्ज़ुहदु फीमा बैनहु व बैन दुनिया, ये बड़ी औखी और बड़ी मुश्किल शर्त है। तीसरी शर्त अर्रासिख फिल इल्म में यह है कि वज़्ज़ुहदु फीमा बैनहु व बैन दुनिया, वो दुनिया की दौलत का पुजारी ना हो, वो दुनिया की दौलत का पुजारी ना हो। चौधरी साहब आ जाए तो मसला और हो जाए, एक गरीब बंदा आए मसला वही पूछा तो जवाब और हो जाए, चौधरी आए तो इस मौलवी का उसके साथ किरदार और हो, एक गरीब आए तो इसका किरदार और हो। ऐसा शख्स अर्रासिखून फिल इल्म हो सकता? उलमा की बारगाह में कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम इंसानियत यकसा और बराबर की हैसियत रखती है। जो भी इनकी बारगाह में है, चौधरी है, मलिक है, खान है, एक गरीब सा फर्द है, तमाम के लिए यकसा खंदा पेशानी के साथ पेश आना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हमें नजर आते हैं जो इस बात में अपने अंदर कोताही उनके अंदर देखी जाती है। कभी चौधरी से कुछ मांगा जा रहा है, कभी खान साहब से कुछ मांगा जा रहा है, कभी कुछ से। ज़ाहिर है जिससे कुछ खाएंगे फिर उसके सामने सर तो कभी नहीं उठाएंगे ना, भले वो गलत भी कह रहा हो। ठीक है चौधरी साहब, ये कभी भी रासिखून फिल इल्म नहीं, ये हकीकी उलमा में ऐसा शख्स नहीं हो सकता। हकीकी उलमा की बहुत बड़ी अलामत है कि वो भूखे मरते मर जाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो खुददार होते, कभी दीन पे आंच नहीं आने देते। इस बात का वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि मैं जो यूं कह रहा हूं कहीं लोग मेरे खिलाफ ना हो जाए। और भाइयों, लोगों ने किसी को रोजी नहीं देनी, रोजी देने वाला वो रज़ाक है जो मुझे भी देता है, आपको भी देता है, पूरी दुनिया के जानदारों को अता फरमाता है। तो किसी शख्स को भी ऐसा मुआमला करना ये शरन जायज़ नहीं। चौथी बात, वरासिखून फिल इल्म कौन होता है? वल मुजाहिदतु फीमा बैनहु व बैन नफ्सी, वो हमेशा रियाज़ात व मुजाहिदात में ज़िंदगी गुजारे। हमेशा किस तरह ज़िंदगी गुजारे? अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे ना पड़े, बल्कि अपने नफ्स के साथ मुजाहिदा करता रहे, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को दबा के रखे, हमेशा एक ही उसूल रखे, मैंने वो करना है जिसका जिक्र अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शरीयत में आया है। जिस बंदे में इल्म के साथ ये चार बातें पाई जाए शरीयत की रोशनी में, वो वर्रासिखून फिल इल्म के अंदर शुमार होता है, वो हकीकी